انجم صاحب نے تو 5 دفعہ الحمدللہ کہہ دیا، لیکن کیا الحمدللہ کی اتنی جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اور ریاست کی جو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہم پریونٹیو میئرز لے رہے ہیں، آپ کے خیال میں ریاست کو اب یہاں پہ کٹیل کیا جا سکتا ہے، مزید سوال پوچھا جا سکتا ہے یا کافی ہے؟ میرا خیال ہے اگر ہماری ریاست جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجنز لے تو شاید حالات بہت بہتر ہو سکیں، لیکن ہماری ریاست جو ہے اس کی گورننس جو ہے کہیں اور سے آتی ہے، اور وی آر بینگ گورنڈ امریکہ جو ہے اس کا ہمارے پر بہت اثر و رسوخ ہے، کیونکہ جب ہم امریکہ سے ہر بات کا صلاح مشورہ کرتے ہیں تو پھر جو بھی کام ہوگا ان کے صلاح مشورے سے ہوگا. اینڈ واٹ از ویری ڈسٹربنگ از، دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہاں ہم کھڑے ہو کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے انگلینڈ تک پہنچتے وقت تو ڈرون حملوں کے بارے میں بہت سخت قسم کی اسٹیٹمنٹ دی، امریکہ جا کے اوباما صاحب سے بات کرتے ہوئے ذکر خیر ہی نہیں کی، وچ از ویری امپورٹنٹ. وجہ یہ ہے میرے خیال میں واٹ از موسٹ امپورٹنٹ از دی ساورینٹی آف پاکستان. اگر آپ کے اوپر ایک پرائم منسٹر کے اوپر اباؤٹ آپ نے اپنی ساورینٹی پریزرو کرنی ہے، آپ کا کیا خیال ہے ہماری فوج جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف خود اپنی جنگ لڑے؟ آپ کا خیال ہے جب سوات کے اندر جو بھی آپریشن ہوا اس وقت، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے اندر ڈرون حملے آئے تھے؟ اٹ واز ڈن بائی دی آرمی اٹ سیلف. اس وقت وی آر پلئنگ ان دی ہینڈز آف امریکہ، اور ہم جو بار بار اصرار کرتے ہیں، میری ایک بات سن لیجئے، ہم جو بار بار اصرار کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں دہشت گرد جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے، جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہر قسم کا قدم اٹھانا چاہیے اور سختی سے قدم اٹھانا چاہیے. لیکن ہمیں کب آیا ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں یا ہماری پالیسی جو ہے دیٹ از بینگ گورنڈ بائی اے فارن پالیسی، اینڈ اٹ از بینگ گورنڈ بائی اے فارن پالیسی. اس نہج پہ بھی علامہ صاحب نے بھی شروع میں کہا تھا کہ ملک جس دہانے پہ پہنچ گیا ہے بہت خطرناک ہے. اس دہانے پہ مسلم لیگ نون کی الیکٹڈ گورنمنٹ، جمہوری طریقے سے آنے والی گورنمنٹ، کیا امریکہ سے اس طرح سے ڈکٹیشن لے رہی ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ میں نے تو کوئی خاص ایسی بات تو آپ کے سامنے کوئی عجوبے والی بات تو نہیں کہی، میں نے آپ کو کہا کہ ولایت پہنچنے تک یعنی یو کے پہنچنے تک آپ اسٹیٹمنٹ سن لیجئے اور پڑھ لیجئے، آپ سن لیجئے اور پڑھ لیجئے کہ ہمارے اوباما کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے ڈرون حملوں کا ذکر نہیں کیا. واٹ واز ڈن، پوری ملک ان کے پیچھے تھا کھڑا ہوا. آپ کو پتا ہے کہ دس ریزولوشن واز آلسو پاسڈ، جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی تب پارلیمنٹ کے اندر یہ ریزولوشن پاس کی گئی کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں. ٹھیک ہے جی، تب کچھ نہیں ہوا اس کے بارے میں. اچھا مجھے یہاں پہ ایک ذیلی سوال ڈالیں دیجیے، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی جس کی ایکسیس اب اسمبلیز تک ہو گیا، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، تحریک انصاف بطور پارٹی تو پروٹیسٹ کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے ہم ہی پروٹیسٹ کریں اور تو کوئی پروٹیسٹ ہی نہیں کر رہا. اسمبلی کا پلیٹ فارم کیسے میں آپ کو بتاؤں، جب خیال ہے سب سے اہم چیز کیا ہوئی، میرا جو چیئرمین عمران خان صاحب نے کیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جب اے پی سی کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کھلے دل سے ہر طریقے سے پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا کہ دیکھیے ہماری ساورینٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آپ یہ ڈرون حملے بند کروائیں. ہم لوگوں میں لیٹس آئیڈینٹیفائی پیپل جو آؤٹ سائڈرز ہیں اور جو اندر ہیں، اور جو انسان کانسٹیٹیوشن کے خلاف یا پاکستان کی ریاست کے خلاف اگر حملہ آور ہے تو وی ول جوائن ہینڈز ٹوگیدر اینڈ وی ول گیٹ دم آؤٹ آف پاکستان. مطلب آپ کی طرف سے وہ کالز آ رہی ہیں ان معاملات کو صحیح سمت میں دینے کے لیے؟ امپورٹنٹ بات ہے کرپشن کے بارے میں. کرپشن جب سسٹم میں آ جائے نا تو سسٹمز خراب ہو جاتے ہیں، گھن لگ جاتی ہے سسٹمز کو. ہمارا پورا کوشش پوری ہے، اور آپ کو پتا ہے میرا خیال ہے کوئی اور پرائم منسٹر جو وہ کوئی اور پارٹی کا ہیڈ جو ہے اس طرح کا اقدام نہیں لے سکے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے بھی خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن نہیں برداشت کریں گے، چاہے وہ سسٹم میں. ڈاکٹر صاحب یہ کامنٹ جو آپ کا اس کے اوپر تو ایک الگ سے 40 منٹ کا پروگرام ہو سکتا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں لاسٹ کامنٹ کے لیے. انجم صاحب، ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ امریکہ سے ڈکٹیشن لے رہی ہے ان تمام کو ایڈریس کر. کتنے پرسنٹ حقیقت ہے یہ آپ ہی بتا دیجئے. خود پوچھیں جی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کیا ان سے ڈکٹیشن لے رہی ہے یا اپنے پاکستانیوں سے، اور جو پورے پاکستان کی عوام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہے میں ان کی پارٹی کے، وہ سارے کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ کیا وہ مذاکرات کا عمران خان صاحب مشورہ نہیں دے رہے
کیا اس پہ زور نہیں دے رہے؟ اور کہاں جس طرح یہ کہہ رہی ہیں جی کہ کون ڈیفیٹ کرے گا، کون اچھے طالبان ہے، کون برے پاکستان ہے طالبان ہے، کون پاکستانی طالبان ہے، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ میٹنگ کے آئین کو تسلیم کرتا ہے، کون پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب پاکستان کے آئین کی جو تسلیم کریں گے ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، جو نہیں کریں گے وہ ان کے ساتھ الحمدللہ ہم بڑی کوئی شک نہیں ہے، بہت ٹرین فورس ہمارے پاس موجود ہے اور اس نے پہلے بھی کامیابی حاصل کی ہیں اور اب بھی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن اس سے پوری پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد پاس کی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، تو اس کے مطابق اسٹیٹ اپنا پورا کام کر رہی ہے۔ باقی رہا امریکہ کا مسئلہ، امریکہ میں اب آپ بہتر جانتے ہیں۔ ارجن صاحب مجھے کے اندر بتا دیں، وقت وہ ختم ہو گیا، بلو پرنٹ کیا دیا پارٹی کا آپ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے؟ کتنے عرصے میں آپ کی پارٹی اس ملک کو دہشت گردی کے اس ناسور سے جان چھڑا دے گی؟ دیکھیں جی، بلو پرنٹ تو بیسک یہی ہے جی کہ ایک مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی تھی درمیان میں۔ 4 سال 5 سال 2 سال کتنا ٹینیور چاہیے ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ تو دیکھیں کہ جتنے حالات خراب ہیں اس مولانا سمیع الحق نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ وقت ہمارے پاس بہت محدود سا ہے، مولانا کی رائے بہت قیمتی ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ریاست کے حوالے دہشت گردی کے روک سے اس کے جو گھوڑے دوڑانے ہوتے ہیں انہوں نے کارروائیوں کے بعد وہ مکمل اور بھرپور رفتار کے ساتھ دوڑاتی ہے، لیکن معاملہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، مسئلے کے اوپر قابو نہیں پایا جا رہا۔ کس طرح سے اس مسئلے کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں بنیادی مداری ہوتی ہے ریاست کو ان حالات پر قابو پانا اور دہشت گردی کو ختم کرنا، لیکن ریاست تو دہشت گردی کو بڑھانے میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی معاملہ اگر دہشت گردی ختم کرنے کی شروع ہوتی ہے بات، تو ان کے جو بڑے آقا ہوتے ہیں اوپر والے وہ ان کو روک دیتے ہیں۔ تو اس وقت کا مسئلہ ہے، طالبان سے مذاکرات کا مسئلہ ہے، امریکہ کی جنگ سے نکلنے کا مسئلہ ہے۔ ایسے حالات میں یہ کل والا حادثہ یہ بالکل گویا اس سارے معاملات کو سبوتاژ کرنے والی بات ہے۔ یہ حکیم اللہ محسود اور نصیر الدین حقانی کی طرح اسی کا ایک کڑی ہے اور فرقواریت نہیں ہے، بلکہ ملک کو تباہ برباد کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں حکیم اللہ، پھر ڈرون حملے، یہ ساری کڑی ہیں، پھر اس کے بعد فرقہ وارانہ جو فسادات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر آپ کو پتا ہے یا اور عام پاکستانیوں کو پتا ہے، وہ خفیہ نہیں پتا، اور وہ کیوں پتا ہونے کے باوجود کیوں نہیں پکڑ پا رہے ان لوگوں کو؟ یہ تو سوالیہ نشان ہے نہیں آپ سے بھی اور میرے لیے بھی۔ ہم نے تو ہمیشہ مفاہمت کے لیے اور یکجہت کے لیے 95 سے میں نے یکجہت کی کونسل قائم کیا، اور یہ آگ فوراً بجھ گئی اور پتہ لگا کہ یہ فرقواریت نہیں تھی، پردہ بیرونی اور اندرونی سازشیں تھی جو ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی تھی، کبھی لسانی جھگڑوں میں، کبھی صوبائی جھگڑوں میں اور کبھی فرقواریت میں۔ لیکن حکومت اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے 2 دن چلیے، اس کا علاج نہیں کیا جاتا کہ سارے دہشت گردوں کو پر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ یہ معاملہ بھی اسی طرح گزر جائے گا، اور جو اس کے در پردہ جو ہاتھ تھے وہ ایسے بچ کر چلے جائیں گے۔ مولانا صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، مجھے یہ بتائیے گا پاکستان کا جو مستقبل قریب ہے وہ آپ کو کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے؟ دہشت گردی سے 2 4 5 سال کے اندر ہماری قوم کو نجات مل جائے گی؟ ہمارے ہر ملک کے چاروں طرف سے دیواریں نظر رہی ہیں اور ریت پر اب اللہ کے ہو رہے ہیں۔ ایک دکھا اور دو والی بات ہے، تو ہم سب کو ساتھ جوڑنا پڑے گا، تمام اختلافات ختم کرنے ہوں گے، اور حکمرانوں سے تو ہمیں توقع نہیں ہے۔ اس بڑی جنگ سے ہمیں نکلنا ہوگا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، لیکن کوئی سنجیدگی کے میدان میں آئے نا۔ اس وقت تو فرض ہے کہ سیاسی اور مذہبی ساری جماعتیں اختلافات چھوڑ کر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، اور ہم تو بار بار بلا رہے ہیں۔ پرسوں میں نے ہنگامی طور پر دفاع پاکستان کونسل کا اجلاس پنڈی میں بلایا ہے،
تو چاہیے تھا کہ اس مسئلے میں تحفظات وابستگیاں سب چھوڑ کر ملک کو شریک ہو جائے گی. ٹھیک مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. عامر مختصر رن بتائیے گا اس مجدھار سے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور دہائیوں سے پھنسے ہیں، کیسے نکلیں فوری طور پہ؟ عمران بھائی، مجھے تو جس طرح کی کنفیوژن ہم لوگ سب مل کے کریٹ کر رہے ہیں، ہم تو 50 سال اس سے نہیں نکل سکتے. بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں، جن کی تربیت گاہوں سے دہشت گرد نکلتے ہیں، آپ انہی سے مشاورت لینا چاہ رہے ہیں سب لوگوں سے مل کے، اور انہی سے حل مانگ رہے ہیں. میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ اسی طرح ملک کے اندر لوگوں اس کا حل اگلے 50 سال میں بھی نظر نہیں آئے گا. ڈرون 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 بالکل پاکستانی سالمیت کے خلاف ہیں، لیکن کیا ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی ہے؟ کب تک ہم لوگ جھوٹ بولیں گے؟ یہ پاپولر چیز ہے. امریکہ کے بارے میں بات کریں، کیا ڈرون سے پہلے یہاں پہ حملے نہیں ہوا کرتے تھے؟ ڈرون سے پہلے مسجدیں اور امام سیاست کے اوپر آپ بہت بڑا سوالیہ نشان اختتام پہ ڈال رہے ہیں. کس بات پہ؟ امریکہ کے خلاف سب سے بڑی میری بات سنیں جی، سب ایسے نہ کریں. آپ ایک فکرہ کہتے ہیں، مجھے پھر اس پہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. پلیز میری بات سنیں جی. بالکل ڈرونز اٹیک پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، لیکن وہ بھی لوگ جو پاکستان کا بارڈر کراس بیٹھے ہوئے ہیں مختلف دہشت گردی کا گڑھ بنایا ہوا ہے، وہ بھی پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہیں. ہمیں اسامہ بن لادن کے مرنے پہ اتنا افسوس کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں حکیم اللہ مسعود کے مرنے پہ اتنا دکھ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں 40,000 یہ پاکستانیوں کے مرنے نہیں ہوتا جتنا حکیم اللہ مسعود کا ہوتا ہے. اسی لیے اس کے حمایتی حکیم اللہ مسعود کو بھی شہید کرتے ہیں، اور یہی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ عامر بھائی، ہم سارے ان 30,000 سے 35,000 بے گناہ پاکستانی اور جو ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، ہم ان کا رونا رو رہے ہیں. اگر آپ کاش کے سمجھیں کہ ہم کس کا رونا رو رہے ہیں تو آپ کو ایک سیکنڈ 30-35,000 کے قاتل کو جو شہید قرار دے وہ آپ کا اتحادی ہے. ایک سیکنڈ، میرا خیال ہے اگر جو بات اصل میں یہ ہے ہمارے پروگرام میں ہوئی سیکیورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے مستقبل کے حوالے سے، اور واقعی ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وقت لگے گا سمجھنے میں، لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایک وقت آئے گا جب ہم اس ناسور سے اپنی جان چھڑوا لیں گے.